الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر مستطاعا، جو آدمی بھی جمعہ کے دن غسل جمعہ کرتا ہے اور جس قدر اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور وہ کچھ تیل وغیرہ لگاتا ہے، او یمس من طیب امرأتہ من طیب بیتہ، یا کوئی خوشبو جو اس کو گھر میں میسر آتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، دو بندوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا، یعنی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں آ کے نہیں گھستا، ثم یصلی ما کتب لہ، تو جو اس کے مقدر میں ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، ثم ینصت، پھر جب امام خطیب بولتا ہے خطبہ دیتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اسے یہ صلہ دیتے ہیں کہ الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے کے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے درمیان میں نہیں گھسنا، ان کو الگ الگ نہیں کر دینا، بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے بندہ۔ اسی طرح سنن نبی داود میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن البیع والشراء فی مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا، وان تنشد فیہ ضالہ، مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع کیا، وان ینشد فیہ شعر، اور مسجدوں میں شعر پڑھنے سے آپ نے منع کیا، وَنَهَا عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور جمعے کے دن نماز سے پہلے اپنی مجلسیں لگا کے بیٹھنے سے منع کیا۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی الگ الگ مجلسیں لگا کے بیٹھیں، بلکہ آئیں مسجد میں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، صف بندی کر کے بیٹھیں، حلقے اور دائرے بنا کے نہ بیٹھیں، اپنی مجلسیں سجا کے نہ بیٹھیں، بلکہ صفوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت، جب تو اپنے کسی ساتھی کو، یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو جمعے کے دن کہے گا خاموش، چپ ہو جا، والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی بات کرنے والا بات کرتا ہے تو اس کو ٹوک کے کہتا ہے چپ، فقد لغوتا، تو نے لغو بات کی ہے، یعنی بولنے والے کو خطیب چپ کروائے لیکن کوئی اور دوسرے کو بھی چپ نہ کروائے، اگر چپ کروائے گا تو یہ لغو ہوگا۔ اور آپ سنن نبی داود کی یہ حدیث سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، فاستمع، اور اس کی بات کو غور سے سنا، ولم یلغو، اور اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، لغو کام نہیں کیا، تو اس کے لیے بکل خطوۃ عمل سنۃ، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا اس کو اجر ملے گا، صیامیہا و قیامیہا، 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر ملے گا اس کو جو لغو نہ کرے۔ اور اس حدیث میں کیا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی کو کہیں گے چپ ہو جا تو یہ بھی لغو ہے، اس سے بھی جمعے کا یہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا وَمَن لَغَا وَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، صحیح بخاری کی سنن نبی داود کی حدیث، کہ جس نے کوئی لغو کام کیا، لوگوں کی گردنیں پھلانگی، لوگ سخت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ان کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آگے جاتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور اگر کوئی ایسے اوپر سے لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا، گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے تو کانت لہو ظہرن، اس کے لیے جمعے کا اجر نہیں ہوگا بلکہ اس کو ظہر کا اجر ملے گا۔ اور اگر ان کاموں سے بچ جائے تو اس کے لیے کئی ایک اجر ہیں، جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا۔ مسجد میں پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، کچھ کنکر وغیرہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، فرمایا جو آدمی جمعے کے دن انہیں چھوتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے اور وہ ان کو ہاتھ کے ساتھ ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے کھیلنے لگ جاتا ہے، فقد لغا، اس نے بھی لغو کام کیا ہے، اس کا بھی جمعے کا اجر ضائع۔ آج کل مساجد میں وہ پتھر کنکر وغیرہ تو نہیں ہوتے، لوگ اپنے کپڑوں سے ہی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کئی اپنے بالوں کو سنوارتے رہتے ہیں سارے خطبے کے دوران، یہ لغو ہے۔ ایسا کرنے سے جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن خطبہ جمعہ کے دوران مکمل توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل سوما او بصلا، جس نے لہسن یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، وہ ہم سے دور رہے، او لیعتزل مساجدنا، ہماری مسجد سے دور رہے۔ کیوں؟ کچا لہسن کچا پیاز کھانے سے منہ میں کچھ بو آتی ہے جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الناس، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لہذا جمعے کے دن بدبو والا جسم، بدبو والا منہ، یا سردیوں کے موسم میں بدبو والی جرابیں لے کر مسجد میں نہیں آنا، بلکہ صاف ستھرے ہو کے خوشبو لگا کے وَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ وَمَسَّ مِن طِيبِ امْرَأَتِهِ إِن كَانَتْ لَهَا، خوشبو لگا کے بندہ آئے، اپنی نہیں عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ خوشبودار چیز ہوتی ہے وہ استعمال کر لے تاکہ اس سے بو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے۔ یہ آداب ہیں جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہونے اور بیٹھنے کے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔